جال ہے جو اس ملک میں بچھا ہوا ہے. یہ کام نہیں کیا ہے کہ دھلے کا عاشق سارے اسی کے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا ایک حکمران بتاؤ جس نے سوائے گندی یا صاف یا جو بھی ہے سیاست کرنے راج کرنے اور ملک کو لوٹنے کے علاوہ کو کام کیا. اس کے علاوہ اس ملک میں کوئی دوسرا آدمی ہے جس کے پیچھے اتنی تابناک تاریخ ہو. پھر دھجیاں اڑا کے رکھنی دو ان پارٹیز کی جو باریاں لے رہی تھیں اور مزے کر رہی تھیں. السلام علیکم ویورز. پہلی بات اس میں کچھ چیزیں اس کے کچھ پہلو بڑے دردناک ہیں، افسوسناک ہیں اور تکلیف دہ ہیں. جو پاکستانی اگر بندہ محسوس کرے تو ون فیلز ریئلی ہرٹ. چیف جسٹس نے آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات کی ہے. چیف جسٹس نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے وفد سے ملاقات کی. آئی ایم ایف کے وفد کے بعد صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ آئی ایم ایف وفد کو جواب دیا ہے کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے آپ کو ساری تفصیل بتائیں. یعنی کہاں تک کی تفصیلات تک آئی ایم ایف پہنچ گیا ہے، اور میں جانتا ہوں پہنچ رہا ہے. اخباروں میں یہ شائع ہو چکا ہے. چونکہ میں نہ اندر کا آدمی ہوں نہ میں مخبر ہوں کسی کا، اس لیے میرے پاس اندر کی خبر نہیں ہوتی. جو پڑھتا ہوں سنتا ہوں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. انتہا ہے کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے. یہ بڑا قابل غور جملہ ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے آپ کو ساری تفصیل بتانا. ان بٹوین دا لائنز ایک ہوتا ہے، اردو میں کہتے ہیں بین السطور. سطریں تو کوئی بھی خواندہ آدمی جو 5 7 10 20 جماعتیں 15 16 پڑھا ہو، سطریں ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. تھوڑا سا خواندہ بھی ہو، 5ویں 10ویں پاس بھی ہو. سطروں کے درمیان کچھ ہوتا ہے، ان کو پڑھنا اور سمجھنا. آگے چلیں. آئی ایم ایف وفد نے کہا کہ وہ معاہدوں کی پاسداری پراپرٹی حقوق پہ جاننا چاہتے ہیں تو چیف جسٹس نے جواب دیا اس پہ اصلاحات کر رہے ہیں. اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ اصلاحات. کب کر رہے ہیں؟ 77 سال کے بعد. وہ بھی کر رہے ہیں، ابھی کی نہیں ہے. ان کو بتایا کہ آپ بہترین وقت پہ آئے. آئی ایم ایف کو عدالتی ریفارمز، آئی ایم ایف کیا ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. مجھے نہیں سمجھ آتی ان کا کیا تعلق بنتا ہے. آئی ایم ایف وفد کو عدالتی ریفارمز، نیشنل جوڈیشل پالیسی سے آگاہ کیا اور پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے تجاویز دی. ان پہ غور کریں ذرا. یہ واقعی اوپر والا ہاتھ پھر نیچے والا ہاتھ، اس کے سامنے کچھ نہیں بچتا. کہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ لوگ. ان کا ہمارے چیف جسٹس سے ملنا اور اس طرح کی باتیں کرنا ڈز اٹ میک اینی سینس؟ جو پاکستانی آئی فیل ہرٹ، آئی فیل اسمال، آئی فیل ڈیفیٹڈ. اور یہ سیاستدانوں کے کارنامے ہیں ماشاءاللہ. آگے چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کے ذریعے وزیر اعظم کو پوری ٹیم سمیت مدعو کیا اور ساتھ ہی اپوزیشن جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی. چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن، اب یہ سننے والا جملہ ہے. چیف جسٹس نے کہا حکومت اور اپوزیشن دونوں عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا دیں. پاکستان ہم سب کا ملک ہے. میں بصد احترام آخری جملے پہ سے اتفاق نہیں کرتا. میں اعتراض کر رہا ہوں. پاکستان ہم سب کا ملک نہیں ہے. حبیب جالب کی نظموں سے لے کے آج کے حالات تک اس بات کے گواہ ہیں. باقی آپ نے رسمن، تکلفن، احتیاطن، مروتن وہ بات کرنی ہے تو کہنے کو تو کہہ دیں. پاکستان از مینٹ فار اے فیو فیملیز. کچھ ادارے ہیں، ایک طرف عوام، ایک طرف کچھ ادارے، اور باقی سارا کچھ آپ کے سامنے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. پاکستان belongs to a few privileged families and a few privileged offices. چلیں اس کو آفیسز کہہ لیتے ہیں. ایک تو یہ ہم سب کا ملک ہے نہیں. کہنے کی حد تک تو ہمارے پاس آئین بھی ہے. آئین کا
اشر شیر بھی اس ملک میں دکھائی نہیں دیتا. کہنے کو تو جمہوریت بھی ہے. جمہوریت یہ ہوتی ہے. اندازہ لگاؤ 3 بار بڑا بھائی کون لوگ ہیں؟ دوسری بار یہ پنجاب کی جان ہی نہیں چھٹی. بڑا بھائی چھوٹا بھائی، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، پھر بھتیجا، پھر بھتیجی، تو فلانا. یہ پاکستان سب کا ہے. مر گئے ہیں سارے، فوت ہو گئے ہیں. لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، اندھے پیدا ہوتے ہیں، جو ماندرو جاہل ہیں. نہیں، یہ بہت خوفناک اور بھیانک، یہ بہت خوفناک اور بھیانک قسم کا ایک جال ہے جو اس ملک میں بچھا ہوا ہے. یہ چند لوگوں کی شکارگاہ ہے، باقی وہ صرف شکار کو ہانکنے والے ہیں. باقی کسی کا یہاں کوئی رول نہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی 77 سال کے بعد، اور ملک کا نام دیکھو اسلامی. اسلام تو نام ہی انصاف کا ہے بھائی، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. اسلام تو انصاف کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. جب آپ وہ ایک خدا، تو یہ انصاف ہے، بندے تک پہنچایا تو انصاف کی بات کر. رب ایک ہے، خالق و مالک و رازق ایک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے. جب ایک آدمی اسلام کی دعوت قبول کرتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے، تو وہ دراصل انصاف کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں غیر منصف اور غیر متوازن نہیں رہا، میں توازن میں آ گیا ہوں. تو اب 77 سال کے بعد عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا دیں. ابھی ایجنڈا آنا ہے. پاکستان اب سب کا ملک ہے. آئی ایم سوری پاکستان. دیکھو بات سنو، میرا یہ ڈریم ہے، میں اس لیے کرتا ہوں. جب پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی، منشور جو لیٹر ہیڈز پہ ہائی لائٹس ہوتی ہیں منشور کی، منشور پورا نہیں، اس پہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ پی ٹی آئی کے جو لیٹر ہیڈز ہوتے تھے، لیٹر پیڈز ہوتے تھے، ان میں کیا ہوتا تھا؟ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، اور پاکستان سب پاکستانیوں کا. ہر پرانا بندہ اس بات کا گواہ ہے پی ٹی آئی کا. کیوں؟ چونکہ ان میں سے کچھ بھی اس ملک میں موجود نہیں تھا. حکم اللہ کا چلتا ہے. یہاں فرعون ہیں چھوٹے چھوٹے. رستہ رسول کا، او خدا کی پناہ. حکم اللہ کا، قانون قرآن کا چلتا ہے، رستہ رسول کا، اور پاکستان سب پاکستانیوں کا. یہ تب بھی ڈریم تھا، آج بھی ڈریم ہے. کہنے کو کیا ہے، جو مرضی کہتے رہو. اچھا، اگلی بات، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امیر الدین خان کو پاکستان میں آئینی نظام کی تباہی کے عنوان سے ایک طویل خط لکھا. عمران کی جانب سے لکھے گئے خط میں سپریم کورٹ سے اپنے تمام تر اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں جاری ظلم و ستم کا سدباب کرنے اور عوام کی شکایات کا جائزہ لینے کے لیے ایک یا سے زائد کمیشن قائم کرنے کی استدعا کی گئی. بانی پی ٹی آئی کے خط کے ساتھ مختلف دستاویزات بھی منسلک کی گئی. اب کیا اس پہ بھی کوئی کامنٹ چاہیے؟ آگے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا خط پڑھا، جس میں سنجیدہ مسائل نشاندہی کے ساتھ ثبوت بھی دیے گئے. خط میں اٹھائے گئے مندرجات سنجیدہ نوعیت کے ہیں. عمران خان کی اچھی بات یہ ہے کہ خط میں انہوں نے محض الزام نہیں لگائے بلکہ شواہد بھی پیش کیے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق ہے، لہذا یہ معاملہ کمیٹی کو بھجوایا اور اسے آئینی بینچ نے دیکھنا ہے. دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں اور پھر قوم کو کیا دکھاتے ہیں.
وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پی ٹی آئی نے 4 سال دور حکومت میں ایک دھیلے کا کام نہیں کیا. اچھا بھائی کام نہیں کیا ایک دھیلے کا, عاشق سارے اسی کے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگوں نے یہاں پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا, توپیں چلائی ہیں فلانا. لوگوں کے اندر آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جس کا دل کرے میرے ساتھ آ جائیں. میں تو باہر جاتا نہیں, واک پہ جاتا ہوں, ظاہر ہے وہاں تو میرے کوئی رشتے دار نہیں ہوتے, جہاں جاننے والے تو جن کے میں نام بھی نہیں جانتا. اس بدل کے جس کا دل کرتا ہے میرے ساتھ آ جائیں. اللہ اللہ خیر سلام. اچھا کچھ روز قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پہ ذاتی حملہ کیا. یہ فضول بات ہے, ذاتی حملہ نہیں کرنا چاہیے. وہ تو خاص طور پہ اگر خاتون ہو تو بالکل ہی اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ درست ہے. یہ لوگ مخالفین پہ ذاتی حملے کرتے ہیں. عوام اور میرا پیار کا رشتہ ہے, اور یہ باقی چھوڑیں یہاں. اور یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا جو اونچا اڑنا چاہتے ہیں, ان کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے. یہ تو خیر افسانہ, یہ تو بہرحال مخالف پر چور ڈاکو کے تانے کسنے والے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. طلبہ وعدہ کریں ملک کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے. کسی کے ذاتی مقاصد کے لیے ایندھن مت بننا. آپ نے ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا. ملک پہ حملہ کرنے والے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. بات تو ٹھیک ہے, لیکن اشارہ کس کی طرف ہے وہ بالکل فضول ہے. پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک آدمی ایسا نہیں, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد, جنہوں نے یہ پاکستان ان کو دیا جو شاید اس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے, اس کے بعد ایک حکمران بتاؤ جس نے سوائے گندی یا صاف یا جو بھی ہے سیاست کرنے, راج کرنے اور ملک کو لوٹنے کے علاوہ کو کام کیا. کوئی دوسرا بندہ بتاؤ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہیں بی بی. اس کے علاوہ اس ملک میں کوئی دوسرا آدمی ہے جس کے پیچھے اتنی تابناک تاریخ ہو. اکلوتا ورلڈ کپ لاؤ. حالانکہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں کرکٹ سے, لیکن پاکستانیوں کا ایک پرائیڈ ہے بہت بڑا. آج تک ایک کون لایا, کس کی کپتانی میں ہوا. یاد رکھنا جو لشکر جیتا کرتے ہیں سپہ سالار کا نام بولتا ہے. ہم آج بھی ٹیپو سلطان یا خالد بن ولید یا طارق بن زیاد اور سلمان دی میگنیفیشنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب استنبول سلطان محمد فاتح نے فتح کیا اور قسطنطنیہ فتح کر کے اس کا نام استنبول رکھا تو he was not the only man, but credit always goes to the captain. پھر شوکت خانم کی سیریز, پھر نمل یونیورسٹی, پھر دھجیاں اڑا کے رکھنی دو ان پارٹیز کی جو باریاں لے رہی تھیں اور موجیں کر رہی تھیں. رنگ میں بھنگ ڈالا اس نے. ایک آدمی ہے تو اس لیے نہیں, اور آج بھی مقبول ترین ہے, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, لیکن یار ڈٹائی تیرا آسرا والی صورتحال ہے. اگلی بات ایک لطیفہ ہے, جوک آف دا سینچری. اتنی امبیرسمنٹ ہوئی مجھے خدا کی قسم. اول تو اپنے تھوبڑے چھاپنا چھپوانا, یہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا نفسیاتی وجوہات ہیں. سرکاری خرچ پہ اپنی پبلسٹی پروجیکشن, اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. خدا کی قسم ٹھیک کہہ رہا ہوں. سائیکیٹرسٹ سے بات کرو, پڑھے لکھے بنو, ریپلشن آتی ہے. جتنے پورا صفحہ اخباروں کا, یار تم کیا کر رہے ہو, عقل کرو, یہ نقصان دے رہا ہے تمہیں. پبلک کا پیسہ برباد ہوتا ہے اور آپ کا امیج برباد ہوتا ہے. مجھے کوئی دلچسپی نہیں آپ کے امیج سے, لیکن میں آپ کو ایک ایکیڈیمک سی بات بتا, ریپلشن بڑھتی ہے اندر. ابھی ریسنٹلی کل پرسوں میں دیکھ کے مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس پہ میں ہنسوں, روؤں, ماتم کروں, کیا کروں. ویران ایک پارک ہے, ایک چھوٹی سی بچی یعنی طوطا, اس کو رٹایا ہوا ہے وزیر اعظم, ٹھوک ٹھوک کرتا ہے سوٹ شرٹ پہن کے, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, ویرانہ. اور وہ کہتی ہے کہ یوں پاکستان تو یوں پاکستان تو یوں پاکستان. ہنس رہے ہیں لوگ, مذاق اڑا رہے ہیں. ایک سالہ کارکردگی پہ سراہتے ہوئے دکھایا گیا. اور خدا کا خوف کرو, جاگنگ ٹریک پہنا ہوتا وزیر اعظم نے, ہوتا اور بھی کوئی لوگ ہوتے, کوئی 150 10 20 30, کلا ٹائی ٹوئی چڑھا کے پہنچے ہے پارک. میں تو کدی کسی نے ٹائی چڑھا کے سوٹ پا کے پارک, میں تو جا رہا ہوں سال کبھی نہیں دیکھا.
What does it indicate? بچی بیٹھی ہے, پٹی اس کو پڑھا صاف نظر آ رہا ہے اس کے چہرے پہ, وہ بیٹا تو پتہ نہیں, بیٹی تو پتہ نہیں, فلانا ہے تو کچھ ٹمکانا ہے, ایک عجیب قسم کا ڈھونگ, لیکن ان سے کچھ بھی بعید نہیں. تھینک یو ویری مچ.